آج ہمارے سامنے کچھ بہت ہی دلچسپ تاریخی دستاویزات ہیں جو ہمیں ریاست، حکومت اور سیاسی طاقت جیسے بنیادی تصورات کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔ جی بالکل، یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ ہاں، اور ان میں قدیم یونان سے لے کر آپ دیکھیں میکیاویلی اور پھر سماجی معاہدے کے جو مفکرین ہیں ان تک کے نظریات شامل ہیں۔ تو ایک لمبا فکری سفر ہے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد آج ان ذرائع کی مدد سے یہ سمجھنا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ خیالات یعنی حکومت، اختیار اور فرد کا کردار یہ سب کیسے بدلے۔ اور یہ کہ آج کی دنیا کو سمجھنے میں یہ کیسے مددگار ہو سکتے ہیں۔ صحیح، تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قدیم یونانیوں سے۔ ان ذرائع میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قدیم یونانیوں نے ہی آپ کہہ لیں سیاسی نظریات کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ جی ہاں، اگرچہ وہ پہلے سے ہی دیوتاؤں، خاندانوں کے نظام، اخلاقیات، ان سب پر غور و فکر تو کر رہے تھے، وہ تو تھا ہی۔ لیکن ایک منظم سیاسی فکر اس کا آغاز وہیں سے ہوتا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ ہومر کی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دیوتاؤں کی ایک باقاعدہ درجہ بندی تھی، ایک ہائرارکی تھی۔ بالکل، جو شاید ایک طرح سے اس وقت کے سماجی نظام کی ہی عکاسی کرتی ہو۔ اچھا، تو یونانی فکر کا مرکز جیسا کہ آپ نے کہا پولس تھی، یعنی شہری ریاست۔ جی ہاں، پولس۔ اور یہ تصور ہی بڑا انقلابی تھا کہ قانون کوئی آسمانی یا اٹل چیز نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کا بنایا ہوا۔ بالکل، کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اور اہم بات یہ کہ اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی ذہنی جست تھی۔ یقیناً، یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یونانیوں نے قانون کو انسانی ایجاد سمجھا، لیکن وہ استحکام کی اہمیت کو بھی سمجھتے تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں نا، اسی لیے جیسا ان دستاویزات میں ذکر ہے، وہ اکثر اپنی ریاستوں کی بنیاد کو تھوڑا پراسرار بنا دیتے تھے۔ پراسرار مطلب یہ کہ کسی خدائی یا نیم خدائی بانی سے منسوب کر کے، تاکہ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ آئین یا قانون پر سوال نہ اٹھائیں، ایک طرح کی لیجیٹیمیسی قائم کرنے کے لیے۔ سمجھ آئی۔ اچھا، اب آتے ہیں افلاطون کی طرف۔ ان کی کتاب ریاست کا تو بہت ذکر ہے ان ذرائع میں۔ جی، ریپبلک۔ ہاں، ریپبلک۔ اس میں انصاف کا تصور مرکزی لگتا ہے۔ افلاطون انصاف کو ضبط نفس سے جوڑتا ہے۔ جی، سیلف کنٹرول، یعنی خود پر قابو پانا ہی اصل انصاف ہے۔ اس میں کردار ہے سیفلس، جو انصاف کو بس سیدھی سادی باتوں میں دیکھتا ہے، جیسے سچ بولنا، قرض ادا کرنا۔ روایتی اخلاقیات جسے کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر وہ تھریسیمیکس آ جاتا ہے اپنے اس مشہور اور کافی متنازع خیال کے ساتھ کہ انصاف طاقتور کا مفاد ہے، مائٹ از رائٹ۔ جی، یہ تو بالکل ہی الٹ بات ہو گئی۔ ہاں، اور یہی افلاطون کے لیے اصل چیلنج تھا۔ وہ تھریسیمیکس کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ کیسے کرتا ہے؟ کیا دلیل دیتا ہے؟ افلاطون کے نزدیک دیکھیں، علم کی کئی سطحیں ہیں۔ ایک تو عام لوگوں کا سطحی سا علم ہے، پھر ہے تھریسیمیکس جیسا آپ کہہ لیں عملی دنیاوی تجربے پر مبنی علم۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے۔ جو بظاہر بڑا حقیقت پسندانہ لگتا ہے، لیکن افلاطون کہتا ہے کہ اصل علم تو فلسفیانہ علم ہے، جو حقیقی سچائی کو سمجھتا ہے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے جو ان ذرائع میں بھی ہے کہ افلاطون کی جو مثالی ریاست ہے اس میں باقاعدہ قانون کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ جی نہیں۔ قانون کا نظام نہیں، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ تو پھر نظم و ضبط کیسے رہتا ہے؟ مطلب افراتفری نہیں پھیل جائے گی؟ یہی تو افلاطون کا کمال، یا شاید یوٹوپیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر حکمران طبقہ، یعنی محافظین یا گارڈینز، ہاں، فلاسفر کنگز والے۔ جی، اگر وہ فلسفیانہ تربیت یافتہ اور نیک ہوں گے تو انہیں بیرونی قوانین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یعنی وہ خود ہی ٹھیک فیصلے کریں گے۔ بالکل، وہ اپنی عقل اور تربیت کی بنیاد پر صحیح فیصلے کریں گے، اور اہم بات یہ کہ ایک دوسرے کی نگرانی بھی کریں گے۔ گویا پورا نظام افراد کی ذاتی خوبیوں پر منحصر ہے۔ یہ تو بہت آئیڈیل بات لگتی ہے۔ خیر، تو یہاں تک کہ مذہب کو بھی وہ بنیادی طور پر ایک سماجی کنٹرول کے اوزار کے طور پر دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی لوگوں کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ۔ ہاں، تاکہ معاشرے کو بغیر کھلی طاقت کے منظم رکھا جا سکے۔ یہ افلاطون کے ایک بہت ہی مثالی اور شاید کچھ لوگ کہیں گے غیر حقیقی تصور تھا۔ اب افلاطون کے شاگرد ارسطو کا بھی ان ذرائع میں اہم ذکر ہے۔ لگتا ہے وہ اپنے استاد سے کچھ مختلف سوچتا تھا۔ جی ہاں، کافی فرق ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ارسطو پولس کو ایک فطری ادارہ سمجھتا تھا۔ فطری ادارہ؟
اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے درخت اگتا ہے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ ارسطو کا مشہور قول ہے نا کہ انسان فطرتاً ایک سیاسی حیوان ہے، زون پولیٹیکون۔ ہاں، سنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ایک کمیونٹی میں، ایک شہری ریاست یا پولس میں رہے۔ تنہا رہنا یا تو حیوان کا کام ہے یا دیوتا کا۔ اچھا۔ پولس ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے اور ایک اچھی زندگی یعنی ایوڈائمونیا گزار سکتا ہے۔ تو ریاست صرف امن قائم رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اچھی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے؟ ارسطو کے نزدیک بالکل، اور وہ حکمرانی کے تصور کو بھی واضح کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہر قسم کی حکمرانی، چاہے وہ آقی کی غلام پر ہو یا شوہر کی بیوی پر یا بادشاہ کی رعایا پر، وہ محض طاقت کا اظہار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہونا چاہیے جو اس تعلق کی نوعیت سے طے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس جو مرضی آقا کرے۔ لیکن ذرائع میں ارسطو کے غلامی پر خیالات کا بھی ذکر ہے جو آج کل تو بالکل قبول نہیں کیے جاتے۔ جی بالکل، اور یہ ایک مشکل پہلو ہے۔ ارسطو فطری درجہ بندی پر یقین رکھتا تھا۔ فطری درجہ بندی؟ ہاں، اس کا خیال تھا کہ کچھ لوگ فطرتاً حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ محکوم رہنے کے لیے، یعنی فطری غلام۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ نسل؟ نہیں، نسل نہیں، اس کی بنیاد وہ عقلی صلاحیت اور خود رہنمائی کرنے کی اہلیت پر رکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جن میں یہ صلاحیت کم ہے وہ دوسروں کی رہنمائی میں بہتر رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون فطری غلام ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ جیسا کہ ذرائع میں بھی اشارہ ہے، ارسطو خود مانتا تھا کہ عملی طور پر یہ شناخت کرنا بہت مشکل ہے کہ کون واقعی فطری غلام ہے اور کون صرف حالات کی وجہ سے، جیسے جنگی قیدی وغیرہ، غلام بنائے۔ تو یہ نظریہ عملی طور پر قابل عمل نہیں تھا؟ شاید نہیں، اور آج کے دور میں تو انسانی مساوات کے تصورات سے یہ بالکل میل نہیں کھاتا۔ صحیح۔ اچھا، یونانیوں کے بعد یہ دستاویزات ہمیں رومی فکر کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہاں مخلوط حکومت کا تصور اہم لگتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر مورخ پولیبیس کے حوالے سے۔ اس نے روم کی کامیابی کا راز اس کی مخلوط حکومت میں دیکھا تھا۔ مخلوط حکومت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب تھا کہ رومی نظام میں بادشاہت، جو ان کے کاؤنسلز تھے، اشرافیہ یعنی سینٹ، اور جمہوریت، عوامی اسمبلیاں، ان تینوں کے عناصر شامل تھے۔ اچھا، یعنی تینوں طرح کی حکومتیں ایک ساتھ؟ جی، خیال یہ تھا کہ یہ تینوں ایک دوسرے کی طاقت کو توازن میں رکھتے ہیں، کوئی ایک حصہ حد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو پاتا۔ یعنی چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک ابتدائی تصور۔ بالکل، اس طرح ریاست میں استحکام رہتا ہے۔ یہ اختیارات کی تقسیم کا ایک بہت اہم ابتدائی خیال تھا۔ اور رواقیت، سٹوئسزم کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا فلسفہ تھا؟ اس کا سیاست سے کیا تعلق تھا؟ رواقیت تو ایک بہت وسیع فلسفہ تھا، زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ۔ لیکن سیاسی لحاظ سے اس کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ ان کے نزدیک انسان بے وقت دو دنیاؤں کا شہری ہے۔ دو دنیاؤں کا؟ وہ کیسے؟ ایک تو کائناتی عقلی ریاست کاسموپولس، جس میں تمام انسان، تمام ذی عقل مخلوق برابر ہیں کیونکہ سب میں الہی عقل کا حصہ ہے۔ اور دوسری وہ زمینی ریاست، وہ سلطنت یا شہر جس کا وہ شہری ہے۔ اچھا، تو پھر فرض کیا بنتا تھا؟ فرض یہ تھا کہ انسان کو دونوں کے قوانین اور ذمہ داریوں کا احترام کرنا چاہیے، عالمی بھائی چارے کا بھی اور اپنی مقامی ریاست کا بھی۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے مشہور مثال تو مارکس اوریلیس کی ہے۔ وہ رومی شہنشاہ بھی تھا اور ایک بڑا رواقی فلسفی بھی۔ فلسفی بادشاہ جسے افلاطون نے کہا تھا؟ کچھ اس طرح، مگر زیادہ عملی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ حکمرانی کو ایک بوجھل فرض سمجھ کر نبھاتا تھا، اگرچہ اس کا اپنا رجحان غور و فکر اور فلسفی کی طرف زیادہ تھا۔ یعنی ذمہ داری کا احساس بہت تھا۔ بہت زیادہ۔ پھر مسیحی فکر کا دور آتا ہے۔ سینٹ آگسٹین کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کا ریاست کے بارے میں نظریہ ذرائع کے مطابق کچھ مایوس کن سا لگتا ہے۔ ضروری برائی کہا گیا ہے ریاست کو۔ جی، آگسٹن کا نظریہ انسان کے گناہ اولین اوریجنل سن کے تصور پر مبنی ہے۔ آدم کے گناہ کی وجہ سے؟ ہاں، وہ سمجھتا تھا کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان فطرتاً خود غرض، لالچی اور جھگڑالو ہے، اس کی خواہشات بے لگام ہیں۔ تو ریاست کا کیا کام ہے پھر؟ اسی لیے امن قائم رکھنے اور لوگوں کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے ریاست کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ریاست یہ کام کیسے کرتی ہے؟ طاقت سے، جبر سے۔ تو اس لیے برائی ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ جبر پر مبنی ہے، لیکن ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر انسانی معاشرہ
ऑगस्टीन के ख्याल में मुकम्मल इंतशार का शिकार होकर तबाह हो जाएगा। लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। तो ये एक तरह से बहुत हकीकत पसंदाना, अगरचे काफी मनफी नजरिया है रियासत का। बिल्कुल, नेसेसरी ईविल। लेकिन फिर थॉमस एक्विनास आते हैं, जिनका नजरिया इन जराए के मुताबिक काफी मुख्तलिफ लगता है, ज्यादा मुस्बत। जी हाँ, एक्विनास जो 13वीं सदी में आए और अरस्तू से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, वो रियासत को मनफी नजर से नहीं देखते। वो उसे बुराई नहीं समझते। बिल्कुल नहीं। वो इसे एक कामिल या मुकम्मल कम्युनिटी समझते हैं, यानी एक ऐसी तंजीम जो इंसानी फितरत के लिए ना सिर्फ जरूरी है बल्कि फायदामंद भी है। फायदामंद कैसे? उनके नजदीक रियासत खुदा की मर्जी का हिस्सा है। ये सिर्फ अमन कायम रखने के लिए नहीं बनी, बल्कि इसका मकसद शहरियों की अखलाकी और मादी भलाई को फरोग देना भी है, उन्हें एक अच्छी नेक जिंदगी गुजारने में मदद देना। ये तो ऑगस्टीन के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ बात है। बहुत मुख्तलिफ। ये रियासत के किरदार का कहीं ज्यादा पुरुम्मीद और वसी तस्वर है। एक्विनास इंसानी अक्ल और दुनियावी इदारों को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ऑगस्टीन गुनाह पर जोर दे रहे हैं और एक्विनास अक्ल और फितरत पर। मोटे तौर पर कह सकते हैं, एक्विनास अरस्तू की तरह समझता है कि इंसान फितरतन समाजी और सियासी है और रियासत उस फितरत का एक मुस्बत इजहार है। अच्छा, अब इन जराए में एक ऐसे नाम का जिक्र आ रहा है जो अक्सर सियासत में आप कह लें चालाकी और बेउसूली से जोड़ा जाता है। समझ गया। निकोलो मैकियावेली। जी, मैकियावेली ये फ्लोरेंस का एक सफारतकार था। जराए बताते हैं कि उसकी किताब द प्रिंस, शहजादा, हाँ शहजादा, ये बज़ाहिर हुक्मरानों को ये सिखाती है कि अवाम पर काबू कैसे पाया जाए, उन पर हुकूमत कैसे की जाए, जो उसके अपने जमहूरी पस मंज़र से थोड़ा अजीब लगता है। मैकियावेली वाकई एक अहम मोड़ है। इसे अक्सर लोग गलत समझते हैं या सिर्फ इसके मनफी पहलू को देखते हैं, जैसे मैकियावेलियन होना एक गाली बन गया है। बिल्कुल। लेकिन इसकी असल अहमियत यह है कि उसने सियासत को अखलाकियात और मजहब के रिवायती सांचों से निकाल कर देखा, एक अलग खुद मुख्तार शोबे के तौर पर। यानी सियासत के अपने उसूल हैं। जी, उसका कहना था कि सियासत की दुनिया में कामयाबी के लिए अखलाकी उसूल हमेशा काम नहीं आते। उसका बुनियादी मशवरा, जैसा उन ज़राए में वाज़ेह है, ये था कि हुक्मरान को लोगों के बारे में हमेशा बदतरीन गुमान रखना चाहिए। बदतरीन गुमान? यानी ये समझना कि सब लोग बुरे हैं? हाँ, ये फर्ज कर लेना चाहिए कि लोग बुनियादी तौर पर खुद गर्ज हैं, बेवफा हैं, लालची हैं और खतरे से डरते हैं। तो क्या वो ये कह रहा था कि हुक्मरान को भी बुरा बन जाना चाहिए, धोखा देना चाहिए, वादा खिलाफी करनी चाहिए? जरूरी नहीं कि वो खुद बुरा बने, लेकिन उसे बुराई का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो। अच्छा। मैकियावेली सियासी सोच और इखलाकी सोच में फ़र्क करता है। आम जिंदगी में इखलाकियात में हम शायद दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन सियासत में उसके नज़दीक कामयाबी के लिए आपको बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहना होता है। यानी हकीकत पसंदी, चाहे वो कितनी ही तल्ख क्यों ना हो। बिल्कुल। अज्यूम द वर्स्ट। अगर लोग अच्छे निकलें तो हुक्मरान का फ़ायदा, अगर बुरे निकलें तो वो पहले से तैयार होगा। उसने अमली सियासत की, आप कह लें, बेरहम हकीकत निगारी की। लेकिन क्या वो आवाम को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देता है? क्या हुक्मरान बस अपनी ताकत के बारे में सोचे? जराए में मिलिशिया और आवाम की हिमायत का भी कुछ जिक्र है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक और गलत फहमी है। मैकियावेली अवाम की अहमियत को खूब समझता था। कैसे? देखें, वो किराए के फौजियों, मर्सनरीज पर इन्हिसार करने के सख्त खिलाफ था। वो कहता था ये नाकाबिले एतबार होते हैं। तो फिर फौज कहाँ से आए? वो तजवीज़ करता था कि हुक्मरान को अपनी शहरी मिलिशिया तैयार करनी चाहिए, अपने ही शहरियों पर मुश्तमिल फौज, जो रियासत और हुक्मरान की वफादार हो। अच्छा, तो इसके लिए तो आवाम की हिमायत जरूरी होगी। यकीनन, इसके लिए अवाम का एतमाद और किसी हद तक उनकी खुशहाली भी ज़रूरी है। वो रोमियो की मिसाल देता है और कहता है कि अपनी रियाया को बिल्कुल कुचल देना या गुलाम बना लेना बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि आखिरकार आपको दिफा के लिए या रियासत चलाने के लिए इन्हीं लोगों पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए अवाम की हिमायत अहम है। और ये किस्मत, फॉर्चूना का क्या किरदार है इसकी फिक्र में? मैकियावेली तस्लीम करता है कि सियासत में सब कुछ हुक्मरान के काबू में नहीं होता। हालात, किस्मत, इत्तेफाक, ये सब अपना किरदार अदा करते हैं। वो उसे फॉर्चूना कहता है, एक ताकतवर मगर बेतरतीब कुव्वत। तो फिर हुक्मरान क्या करे? किस्मत पर छोड़ दे?
نہیں، وہ کہتا ہے کہ ایک قابل حکمران جس میں ورچو یعنی صلاحیت، ہمت اور سمجھ بوجھ ہو، وہ قسمت کو بھی ایک حد تک قابو میں کر سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ کہتا ہے قسمت ایک دریا کی طرح ہے، جب طغیانی آتی ہے تو تباہی مچاتی ہے، لیکن ایک سمجھدار حکمران پہلے سے بند باندھ سکتا ہے، نہریں کھود سکتا ہے تاکہ نقصان کم ہو، یعنی تیاری اور تدبیر سے قسمت کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے حکمران کا رعب بھی قائم ہوتا ہوگا؟ بالکل، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حکمران مشکل حالات پر قابو پا رہا ہے تو اس کی لیجیٹیمیسی بڑھتی ہے۔ یہ رعب اور قانونی حیثیت پیدا کرنے کا ایک غیر روایتی عملی طریقہ تھا۔ تو میکیاولی نے جہاں طاقت کی حقیقت اور عملیت پر زور دیا، وہیں بعد کے مفکرین نے لگتا ہے ریاست کی قانونی حیثیت یعنی لیجیٹیمیسی کے سوال کو ایک نئے زاویے سے دیکھا۔ جی ہاں، اور وہ زاویہ تھا سماجی معاہدے کا نظریہ۔ سوشل کانٹریکٹ تھیوری، ان ذرائع میں اس کا کافی تفصیلی ذکر ہے۔ یہ نظریہ اصل میں تھا کیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، سماجی معاہدے کے نظریات کا بنیادی مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ حکومت کا اختیار آخر آتا کہاں سے ہے اور شہریوں کو اس کی اطاعت کیوں کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اس دور میں جب بادشاہوں کے خدائی حق کا نظریہ کمزور پڑ رہا تھا۔ بالکل، اور جب یورپ میں خانہ جنگیاں اور حکومتوں کی تبدیلیاں عام تھیں تو ایک نئے جواز کی ضرورت تھی۔ تو یہ نیا جواز کیا تھا؟ یہ نظریہ اس بات پر زور دیتا تھا کہ حکومت کی قانونی حیثیت عوام کی رضامندی پر مبنی ہونی چاہیے۔ گویا عوام نے مل کر ایک معاہدہ کیا ہے کہ وہ ایک حکومت قائم کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ یعنی اختیار اوپر سے نہیں، نیچے سے آتا ہے، عوام سے۔ بنیادی طور پر یہی خیال تھا۔ اور اہم بات یہ تھی کہ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ حکومت کیوں ہونی چاہیے، بلکہ یہ بھی کہ حکومت کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی قانون بنانے والا حکومت خود بھی قانون کے تابع ہو اور ایک مخصوص طریقہ کار یعنی پروسیجر کے تحت کام کرے۔ اچھا، ان میں سب سے پہلے تھامس ہابس کا نام آتا ہے اور اس کی کتاب لیوائتھن کا ذکر ہے۔ اس کا نظریہ تو کافی تاریک سا لگتا ہے۔ ہابس کا نقطۂ آغازی بہت تاریک ہے۔ وہ شروع کرتا ہے فطرت کی حالت کے تصور سے۔ یعنی وہ حالت جب کوئی حکومت نہیں تھی؟ جی بالکل، کوئی قانون، کوئی پولیس، کوئی عدالت نہیں۔ ہابس کے نزدیک یہ حالت سب کے خلاف جنگ، وار آف آل اگینسٹ آل کی حالت ہے۔ سب کے خلاف جنگ؟ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ ہابس کہتا ہے کہ اس حالت میں زندگی تنہا، غریب، غلیظ، وحشی اور مختصر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا انسان فطرتاً برا ہے؟ ہابس یہ نہیں کہتا کہ انسان فطرتاً برا ہے، بلکہ یہ کہ وہ بنیادی طور پر اپنی بقا اور اپنی خواہشات پوری کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور جب وسائل محدود ہوں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو ٹکراؤ لازمی ہے۔ ہر کسی کو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کا حق ہے۔ ہاں، ہابس اسے فطرت کا حق کہتا ہے، لیکن یہ حق اصل میں ایک لعنت ہے، کیونکہ یہ ہر وقت موت کے خوف اور عدم تحفظ کو جنم دیتا ہے۔ تو اس خوفناک حالت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے عام قائم ہو؟ ہابس کے مطابق عقل انسان کو بتاتی ہے کہ امن سب سے بہتر ہے، اور امن کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنے تمام فطری حقوق تمام حقوق؟ سوائے اپنی جان کے دفاع کے حق کے وہ ایک مطلق العنان حاکم کو سونپ دیں۔ مطلق العنان یعنی جس کی طاقت پر کوئی حد نہ ہو؟ جی بالکل، یہ حاکم ایک فرد، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے یا ایک اسمبلی۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ حاکم اس معاہدے کا فریق نہیں ہوتا۔ اچھا، تو معاہدہ کون کرتا ہے؟ عوام آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ اس حاکم کی غیر مشروط اطاعت کریں گے بشرطے کہ وہ امن قائم رکھے۔ اور حاکم کا کام کیا ہے؟ حاکم کا بنیادی کام ہے داخلی امن قائم رکھنا، بیرونی حملوں سے دفاع کرنا، قوانین بنانا اور نافذ کرنا، تنازعات کا فیصلہ کرنا، یہاں تک کہ رائے عامہ اور تعلیم کو کنٹرول کرنا تاکہ بغاوت نہ ہو۔ یعنی مکمل کنٹرول؟ ہاں، ہابس کے نزدیک امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کے اختیارات لامحدود اور ناقابل تقسیم ہیں، کیونکہ اگر اختیارات تقسیم ہوں گے تو پھر سے خانہ جنگی کا خطرہ ہوگا۔ یہ تو بہت سخت نظریہ ہے۔ لیکن ہابس انگلستان کی خانہ جنگی کے تجربے سے گزرا تھا، اس لیے اس کے نزدیک انتشار سے بچنا سب سے اہم تھا۔ لیکن پھر جان لاک آتے ہیں، جن کا نظریہ جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں ہابس سے کافی مختلف لگتا ہے۔ جی ہاں، بہت مختلف۔ لاک بھی فطرت کی حالت سے شروع کرتا ہے،
لیکن اس کے نزدیک وہ حالت ہابز جیسی خوفناک نہیں۔ وہ سب کے خلاف جنگ والی حالت؟ نہیں، لاک کے نزدیک فطرت کی حالت میں بھی قانون فطرت یا لا آف نیچر لاگو ہوتا ہے۔ قانون فطرت یہ کیا ہے؟ یہ عقل پر مبنی قانون ہے جو کہتا ہے کہ تمام انسان برابر اور آزاد پیدا ہوئے ہیں اور انہیں کچھ بنیادی ناقابل انتقال حقوق حاصل ہیں۔ کون سے حقوق؟ زندگی، آزادی اور جائیداد، لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی، یہ فطری حقوق ہیں۔ تو اگر قانون بھی ہے اور حقوق بھی، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ حکومت کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی قانون نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس قانون کو نافذ کرنے والا کوئی غیر جانبدار منصف یا اتھارٹی نہیں ہے۔ اچھا۔ ہر کوئی خود ہی جج بن جاتا ہے، خود ہی سزا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تنازعات بڑھتے ہیں، تعصب آتا ہے اور لوگوں کے حقوق غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، انصاف نہیں ہو پاتا۔ تو لاک کے نزدیک معاہدے کا مقصد ان حقوق کو زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ بنانا ہے؟ بالکل، لاک کے لیے لوگ سماجی معاہدہ کر کے ایک سیاسی معاشرہ اور حکومت اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ان کے فطری حقوق، زندگی، آزادی، جائیداد زیادہ محفوظ ہو سکیں۔ تو وہ اپنے حقوق حکومت کو سونپ دیتے؟ نہیں، وہ اپنے حقوق نہیں سونپتے، بلکہ وہ ان حقوق کے نفاذ کا اختیار، یعنی قانون بنانا، فیصلہ کرنا اور سزا دینے کا حق حکومت کو ایک امانت ٹرسٹ کے طور پر دیتے ہیں۔ امانت یعنی ٹرسٹ؟ جی، حکومت ایک ٹرسٹی کی طرح ہے جس کا کام ان حقوق کا تحفظ کرنا ہے، نہ کہ ان پر قبضہ کرنا۔ اسی لیے لاک محدود حکومت لمیٹڈ گورنمنٹ کی وکالت کرتا ہے۔ اور اگر حکومت یہ امانت پوری نہ کرے، اگر وہ خود ہی حقوق پامال کرنے لگے؟ تو پھر لاک کے مطابق چونکہ حکومت نے امانت میں خیانت کی ہے، عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس حکومت کو تبدیل کر دیں، حتیٰ کہ انقلاب کے ذریعے۔ یعنی حاکمیت عوام کے پاس ہی رہتی ہے؟ جی ہاں، حتمی حاکمیت عوام کے پاس ہے۔ یہاں رضامندی، کنسنٹ اور عوام کے بالادستی پر بہت زور ہے۔ حکومت عوام کی مرضی سے قائم ہوتی ہے اور عوام کی مرضی سے ہی چلتی ہے۔ اور لاک یہ بھی کہتا ہے کہ ریاست کا کام لوگوں کی رائے بنانا نہیں۔ بالکل، ریاست کو لوگوں کے عقائد یا رائے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں۔ اس کا کام صرف امن و امان اور حقوق کا تحفظ ہے۔ اس کا دائرہ کار بہت محدود ہونا چاہیے۔ تو ہابس مطلب العنان حکومت چاہتا ہے امن کے لیے، اور لاک محدود حکومت چاہتا ہے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ یہ دو بہت مختلف راستے ہیں جو سماجی معاہدے کے نظریے سے نکلتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ایک لمبا سفر طے کیا ہے، قدیم یونان سے شروع کیا، جہاں ریاست کو کسی نہ کسی طرح فطری یا الہی بنیادوں پر استوار سمجھا جاتا تھا۔ افلاطون اور ارسطو۔ پھر ہم میکیاولی کے پاس آئے، جس نے طاقت کی عملی سیاست، اس کی بے رحمی، اس پر زور دیا۔ حقیقت پسندی، چاہے وہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخر میں ہم سماجی معاہدے کے ان نظریات تک پہنچے جہاں ریاست کی قانونی حیثیت، اس کی لیجٹمیسی، عوام کی رضامندی سے جڑ گئی۔ ہابس اور لاک۔ جی، یہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی۔ یہ تو خیالات کا ایک زبردست ارتقا ہے۔ اس سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ مطلب آج کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیں، اس پورے جائزے سے کچھ بنیادی اور آپ کہہ لیں دائمی سوالات یا ٹینشنز ابھر کر سامنے آتے ہیں جو آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے پہلے تھے۔ مثلاً یہ کہ ریاست کے پاس کتنی طاقت ہونی چاہیے۔ کیا اسے مطلق العنان ہونا چاہیے جیسا ہابس میں کہا، یا محدود جیسا لاک نے؟ یہ بحث تو آج بھی جاری ہے۔ بالکل۔ پھر یہ کہ اس طاقت کا جواز کیا ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ کیا یہ فطرت سے آتی ہے، خدا سے، محض طاقت کے زور پر، یا عوام کی رضامندی سے؟ فرد اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فرد پہلے ہے یا ریاست؟ صحیح۔ اور کیا انسان، جیسے ارسطو نے کہا، فطرتاً ایک سماجی اور سیاسی مخلوق ہے جو ریاست میں ہی پنپ سکتی ہے، یا جیسا ہابس نے سمجھا وہ بنیادی طور پر خود غرض ہے اور ریاست صرف ایک مجبوری ہے انتشار سے بچنے کے لیے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو لگتا ہے سیاسی فکر کی تاریخ میں بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جی، اور ان کے جوابات مختلف زمانوں اور مفکرین نے مختلف دیے ہیں۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو مجھے ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے بہت اہم لگا، وہ یہ کہ حقوق، جمہوریت، حکومت کی حدود، قانونی حیثیت، ان سب کے بارے میں ہماری آج کی جتنی بھی بحثیں ہیں، جی، وہ دراصل انہی تاریخی مفکرین کے فراہم کردہ فکری ڈھانچوں پر کھڑی ہیں
چاہے ہم ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم اکثر ان کے کندھوں پر کھڑے ہوتے ہیں، چاہے ہمیں احساس ہو یا نہ۔ شاید ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس بھی نہیں ہوتا کہ جب ہم آج سیاست، قانون یا انفرادی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم کتنے گہرے طور پر افلاطون، ارسطو، میکیاولی، ہابز یا لاک کے پیش کردہ تصورات اور مفروضوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ جاننا کہ یہ خیالات کہاں سے آئے، ان کا اصل سیاق و سباق کیا تھا، شاید ہمیں آج کے سیاسی اور سماجی مسائل کو زیادہ گہرائی میں، زیادہ بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یقیناً، تاریخ سے واقفیت حال کو سمجھنے کی کلید فراہم کرتی ہے۔